you will lose. اس کمپٹیشن کے اندر آپ کو جب کوالیفائی کیا جاتا ہے تو خود یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا درجہ ملا کہ آپ اس کمپٹیشن کے اندر شرکت کر سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی اولمپکس کے حوالے سے آپ کو خط آ جائے کہ آپ you get a letter in the mail saying that you are qualified for the Olympics. Although you have not won the Olympics, you haven't taken the gold medal, but in itself just invitation to come and compete is an honor for a person. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, میرا مہینہ ہے, میرا مہینہ ہے, میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس ماہ کے اندر داخل ہوں اور سب کے سب وہ لوگ جن کو یہ انویٹیشن ملا ہے ان کے ساتھ کمپیٹ کریں. کمپیٹ کریں کہ اس ماہ کے اندر کون جیتتا ہے. صحیح, یہ خود ایک بہت بڑا درجہ ہے. یہ خود یعنی سجدہ شکر, 2 رکعت نماز شکر کی انسان کو ادا کرنی چاہیے کہ خدا نے آپ کو انوائٹ کیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کے پاس انویٹیشن نہیں ہے. اگر وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو آپ انوائٹ کریں کہ آپ کو ایک اور چانس ملے گا کہ ماہ رمضان کے اندر آپ روزے رکھ سکیں, یقیناً کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا, خواہ کافر ہو یا مؤمن ہو, کہ جو اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ نہ کرے, جو کہ خود اپنے لیے ایک باعث اعزاز سمجھے, آنر سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو انوائٹ کیا ہے اپنی مہمان نوازی کے لیے. کہ خدا مہمان ہے, خدا میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں. So when we talk about the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the choice, the ability to decide whether we can go on the right path or we can go on the wrong path, that in itself this invitation is actually something to be proud of, rather than complaining to Allah subhanahu wa ta'ala that why did you put me on this face of this earth. اب یہ جو ہمیں ڈیسیجن لینی ہے کہ اس ماہ کے اندر کون جیتتا ہے, اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ کس دن ہے؟ عید والے دن. عید والے دن پتہ لگ جاتا ہے کہ کون اس کمپٹیشن میں جیتا ہے. رائٹ, عید کا جو لفظ ہے آپ نے پہلے کبھی سنا؟ سنا ہو نا عید کا لفظ. عید کا لفظ عربی کا لفظ ہے اور یہ عود, ریٹرن سے ہے اس کا مادن, برگشت, واپس آنا. معاد وہ جگہ جہاں پہ انسان واپس لوٹتا ہے. صحیح, عید یعنی رہائی. عید یعنی رہائی. رہائی کس طرح سے ملتی ہے؟ جب انسان ایک قید کے اندر ہو. When you are in a prison, if somebody was to say that you are in a prison and then after this prison is over you are going to be given your freedom, انسان خوش ہو جاتا ہے. اس کمپٹیشن کے اندر جو جیت جاتا ہے اس کا ریوارڈ ہوتا ہے رہائی. کس چیز سے رہائی؟ آپ کے نفس سے. یہ جو قید ہے نا نفس کی, یہ بہت بری قید ہے. نفس کی قید ایک بہت بری قید ہے. انسان اپنے نفس کی قید میں تقریباً کہہ لیں کہ ساری جو انسانیت ہے اپنے نفس کی قید کے اندر ہے, اپنی خواہشات کی قید میں, شیطان کی قید میں, نفس امارہ کی قید میں ہے. اگر 30 دن انسان اس کمپٹیشن میں جیتتا ہے تو اس کو ملتی ہے رہائی. اس کو کہتے ہیں عید. ہمارے لیے البتہ اور چیز ہے عید, یعنی وہ جو صبح سے لے کے شام تک انسان بس یہ کہتا ہے کہ میں کھاتا جاؤں, اچھے اچھے ہم کپڑے پہنیں گے, جائیں گے, عید مبارک عید مبارک. اور رہائی کسی کو نہیں ملی ہوتی. جیسے قیدی داخل ہوئے تھے اسی طرح سے قیدی
باہر رہائی نہیں ملی. ہاں اگر رہائی مل جائے تو اس دن کو کہتے ہیں عید. امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کہ جس دن انسان خدا کی نافرمانی نہ کرے اس دن عید ہے. اس دن عید ہے. جس دن وہ نافرمانی کرے اس دن عید نہیں ہے. یعنی خدا کی طرف لوٹنا, خدا کی طرف لوٹنا ہی ایکچولی رہائی ہے. اب اس رہائی کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بات لمبی نہیں کرنا چاہ رہا میں, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اور صرف موضوع ذہن میں رہے. یہ جو چیزیں ہم ابھی کل ہم نے تقویٰ کے حوالے سے بات کی تھی, we spoke about taqwa. Today we're going to talk about some other preliminaries, because in order for us to be able to get to that point where we are content and pleased with the rules of Allah subhanahu wa ta'ala, where we are going to submit to His rules, where we're going to become patient with all of the difficulties that He is going to bring, and where we are going to have only Allah as our master, as one that we are going to worship to, it requires a lot of homework. کیونکہ امام حسین نے یہ آخری جملے اپنی زندگی کے آخری جملے, اور جیسے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر امام حسین کی پوری زندگی چھپی ہوئی ہے. صحیح. تو یہ جو لیٹر انویٹیشن کا آپ کو آیا, اس کی اگر اسی مثال کے حوالے سے ایک اور لیٹر انویٹیشن کا آپ کو بتا دیں تو وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ. صلوات پڑھ لیں. یہ جو انویٹیشن لیٹر ہے یہ ایک یونیورسٹی کا ہے, جس یونیورسٹی کا نام ہے اسلام. You guys probably, once you finish your high school, you get a letter in the mail that you are invited to study in such and such university, that your admission has been accepted. یہ جو یونیورسٹی اسلام کی ہے, اس کے اندر جو کتاب ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ قرآن ہے. اس کے ٹیچرز کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آل 1,24,000 پیغمبر, یہ سب کے سب اس کے ٹیچرز ہیں. اسٹوڈنٹس کون ہیں؟ ہم لوگ. صحیح. اب قرآن جو ہے وہ سلیبس ہے, ٹیچرز جو ہیں وہ ہیں. امتحان کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ امتحان خدا کس چیز کا لیتا ہے اس دنیا میں؟ جی ایمان کا. امتحان کیا ہوا؟ ایمان کا امتحان ہے. کتاب قرآن ہے, ٹیچرز رسول اور ان کی آل انبیاء, سلیبس قرآن, امتحان ایمان. اس یونیورسٹی سے جو پاس ہو جائے گا وہ شخص کہے گا الہی رضن بقضائک وتسلیما لامرک وصبرا علی بلائک ولا معبود سواک. جو شخص پاس ہو جائے گا وہ اس جملے کو ادا کرے گا, خدایا میں راضی ہوں تیری قضا سے, میں اپنے سر کو جھکائے ہوں تیرے امر کے سامنے, میں صبر کرتا ہوں تیری بلاؤں پر, اور میرا اور کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. تو اس جملے کو ادا کرنے کے لیے اس پوری یونیورسٹی سے گزرنا پڑتا ہے, ان امتحانوں کو ادا کرنا پڑتا ہے. جو بات ہم کر رہے ہیں کہ ان امتحانوں کو پاس کرنے کے لیے جو آپ کے پاس پری ریکوزٹس ہونے چاہیے, پریلیمنریز ہونی چاہیے, اس کے اندر ایک چیز جو کل بات کی وہ تھی تقویٰ کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو چیز آپ کو اس تقویٰ سے ملے گی, جو ایک اور پری ریکوزٹ ہے, وہ ہے تطہیر قلب. تطہیر قلب بہت زیادہ ضروری ہے. اگر تطہیر قلب نہیں ہے تو اس قلب کے اندر اگر قرآن بھی ڈالا جائے تو اس کا کوئی فائدہ. آپ نے دیکھ کر بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں, انہوں نے پورے کے پورے قرآن کو حفظ کیا ہوتا ہے, لیکن ان کے عمل میں قرآن نہیں ہوتا. ان کے عمل میں قرآن نہیں ہوتا, لیکن قرآن کہنے کو ان کے دل میں, یعنی انہوں نے اسے یاد کیا ہوا ہے, لیکن عمل میں آپ نہیں دیکھ پاتے. کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کیونکہ تطہیر قلب نہیں ہوتی, ان کا دل جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا. یا
زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں وہ کرٹیسائز علماء کو کرتے ہیں. حفاظ تو ہمارے درمیان میں ہوتے نہیں, بہت کم ہوتے ہیں, تو یہ شاید مثال اتنی زیادہ ہمیں نہ لگے. اگر ایک عالم نے بھی اپنے دل کو تطہیر نہیں کیا, اپنے قلب کو تطہیر نہیں کیا, اس قلب کے اندر اگر محمد و آل محمد کا تمام علم بھی آ جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے اب ہم چلتے جا رہے ہیں تو ایک اور آپ کو طبقہ جو ہمارے درمیان میں ہے, اگر آپ کسی عابد کو لے لیں جو عبادت گزار ہو, اگر اس عابد گزار نے اپنے قلب کو تطہیر نہیں کیا تو اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت گزاروں کی آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے, خوارج سے زیادہ کوئی عبادت بہت کم ہے کہ آپ کو ملے کہ کوئی ایسا طبقہ, ایسا گروہ جو کہ اتنی زیادہ عبادت گزار ہو. یعنی دن میں روزہ رکھتے تھے, دھوپ کے اندر بیٹھے رہتے تھے, سب کے سب تسبیح ان کی زبانوں پہ ہوتی تھی, راتوں کو پوری رات جا کے عبادت کرتے تھے. اور اینڈ کیا ہوا ان کا, یعنی مولا کائنات نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے, کیونکہ یہ وہ ناسور ہے کہ اگر بچ گئے تو ان کی جو سوچ ہے, ان کا جو انداز ہے, ان کی جو نجاست ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے گی. اور وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ خوارج کی نجاست دنیا میں پھیلی ہوئی. تو اگر عابد کا بھی دل تطہیر نہ ہو تو اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح سے ہم آ جاتے ہیں کہ میں خود, آپ بھی, ہم سب عزادار ہیں امام حسین. ہاتھ ہیں, یعنی ہم امام حسین کے عزادار ہیں. عزادار کا معنی کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک موضوع ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تعریفیں دیتے وقت میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں کہ ابھی تعریف ایسی ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی بھی فٹ نہیں آتا. عزادار امام حسین, عزا امام حسین, عزادار وہ جو کہ عزا کرتا ہو. آیا عزا کا مفہوم صرف یہ ہے کہ ہم روئیں؟ اگر کوئی شخص روتا ہے, آیا ہم اس کو عزادار کہہ سکتے ہیں؟ ہندو بھی روتے ہیں, سکھ بھی روتے ہیں, کرسچن بھی روتے ہیں. یعنی کچھ عرصہ میں ڈالس میں تھا تو وہاں پہ ایک آپ صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ جیل میں تھے. تو کرسچن تھے, کچھ انہوں نے کیا ہوگا, جیل میں تھے, تو انہوں نے کہا, مسلمان ہو گئے تھے, شیعہ ہو گئے. تو میں نے ان سے پوچھا, جیسے کہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں جس نے اسلام کو قبول کیا ہو, تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں. حالانکہ تعجب ان لوگوں پہ کرنا چاہیے کہ جو مسلمان نہیں ہیں. یہ تعجب انگیز بات نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اسلام کے دائرے میں آ گیا. تعجب یہ کرنا چاہیے کہ پوری دنیا کیوں نہیں آتی ہے. ان سے میں نے بھی اسی طرح سے سوال کیا, تو انہوں نے کہا کہ جب میں جیل میں تھا تو میرے لیے کسی نے حضرت علی اصغر کی شہادت کو بیان کیا. حضرت علی اصغر کی شہادت کو جب شخص نے بیان کیا تو میری آنکھوں سے میں اس طرح سے رویا جیسے ایک بچہ روتا ہے. اس چیز نے مجھے منقلب کر دیا, اس چیز نے مجھے منقلب کر دیا. منقلب یعنی it changed me, right? I became upside down, my reality changed. اس چیز نے مجھے منقلب کر دیا اور میں نے اسلام کو قبول کر لیا. صحیح. جہاں تک اس شخص کا رونا تھا اس وقت تک وہ عزادار نہیں بنا تھا, لیکن جب اس رونے نے اس کو منقلب کر دیا اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گیا, تب وہ امام حسین کا عزادار بنا. اگر صرف رونے تک ہی ہو تو پوری کائنات امام حسین کے لیے رو رہی ہے, یہ حقیقت ہے.
پوری کائنات امام حسین علیہ السلام کے لیے روتی ہے. ہم تو 2 ماہ 8 دن رو کے تھک جاتے ہیں, کائنات ابھی تک نہیں تھکی. ہم 2 ماہ 8 دن کرنے کے بعد تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے امام حسین کی عزا کی اتنی کی کہ اب ہم تھک گئے ہیں. پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ امام حسین کی عزا کے اندر تا قیامت, جب تک کہ ان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا جاتا, کائنات رو رہی ہے. اور حقیقت میں پوری کائنات ہم سے زیادہ منتظر ہے امام کی. آسمان کو ابھی سکون نہیں آیا, آسمان کو بھی سکون نہیں آیا, زمین کو بھی سکون نہیں آیا. آسمان کو سکون نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں کے اصول ابھی بھی اس دنیا کے اندر ہیں. زمین کو سکون نہیں آیا کہ ان کے دشمنوں کے اصول ابھی بھی اس دنیا پر ہیں, اور وہ لوگ جو ان اصولوں پہ قائم و دائم ہیں وہ چل رہے ہیں اس کے اوپر. آسمان جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے اصولوں پہ ہے, واقع حقیقت میں یعنی اس کا چین نہیں ہے اسے. ان کے دشمنوں کے اصول کیا ہے؟ حب دنیا, خدا کی نافرمانی, امام وقت کی وفا نہ کرنا, بزدلی. یہ ان کے اصول ہیں دشمنوں کے, اور یہ اصول ابھی بھی ہیں, اور یہ اصولوں کا گلا امام زمان آ کے کاٹیں گے. اور جو لوگ ان اصولوں پہ ہوں گے ان کے ساتھ امام حسین کی شہادت کا, حضرت علی اصغر کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. عزادار بھی اگر تطہیر قلب نہ رکھتا ہو تو اس کی عزا روز محشر میں, صحیح, یہ سمپل سی بات ہے نا, یعنی اگر آپ سمپل سی بات نہیں ہے تو اور اس کے بارے میں بات کر لیں. مثلا میں امام حسین کے مصائب میں رو رہا ہوں اور میرے اندر حب دنیا ہے, نہیں, میرے اندر حب دنیا ہے, میرے اندر تکبر ہے, میرے اندر انا پرستی ہے, میرے اندر غیبت ہے, میرے اندر نجاست ہے, اور میں امام حسین کے مصائب میں رو رہا ہوں. اب اس رونے سے اگر تطہیر قلب نہیں ملی, میں عزادار ہوں. عزادار کس طرح سے ہو گیا؟ عزادار ہونے کے لیے شرائط ہیں, ایسا نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ امام حسین کا عزادار ہو جاتا ہے آنسو بہا کے, نہیں, اس کی بہت بڑی شرائط ہیں. آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں اسی دنیا کی. ایک آقا صاحب سے ملے, غالباً 8ویں 9ویں تھی محرم کی, تو بات ہوئی, ماتم وغیرہ کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہوئی, تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ایئر فورس کے اندر ہوں. تو ایئر فورس میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایئر فورس میں ہیں؟ کہتے جی جب عراق کے اوپر حملہ ہوا تو آپ تھے؟ کہتے جی ہم نے بم گرائے ہیں عراق پہ, بغداد پہ, اس سرزمین پہ جہاں پہ امام حسین, کربلا, یہ سب جگہیں جو کہ ہماری متبرک جگہ ہیں جو کہ آج کل آکیوپائڈ ہیں. کہتے ہم نے بم گرائے ہیں. اس شخص نے ان سے پوچھا صاحب آپ پھر ماتم کر رہے, آپ یہاں پہ امام حسین کی عزا کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ نے اس سرزمین پہ بم گرائے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے وہ جاب تھا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئرونک نہیں